جب کوئی آزمانے کو آتا ہے تو پھر اسلام کے 313 ہزاروں کی طبیعت ٹھیک کر دیتا ہے. اور میں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے جو اپنی عسکری تاریخ پڑھی ہے اس میں مجھے 95% یہ نظر آیا ہے کہ اسلام نے اکثر دفاعی جنگیں لڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا. دنیا کی ایک بہت بڑی قوت اس وقت کی سپر پاور ہمیں چیلنج کر رہی ہے. بے شک موسم گرم ہے, معاشی طور پر بھی مسلمان عسرت سے گزر رہے ہیں, تنگی سے گزر رہے ہیں, لیکن ہم اپنا فرض ادا کریں گے. صحن مسجد نبوی سے کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی اللہ کے محبوب کی آواز بلند ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آواز یہ تھی, مدینہ والوں, جو اللہ تمہیں دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے تو لاؤ. مدینہ کی آبادی سن بتائی صحن مسجد نبوی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترغیباً سب سے پہلے اپنے انصار کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا, اپنے مال و متاع کا نصف حصہ حاضر کرتا ہوں, نصف عیال و اطفال کے لیے, نصف اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں, قبول فرمائیے. کسی نے تہائی, کسی نے چوتھائی. ایک خاتون شیرخوار بچہ لائی, اب کہ اللہ کے رسول سے قبول کر لیجیے. رحمت عالم نے دعا فرمائی. عثمان بن عفان نے اتنا اثار کیا کہ اللہ کے رسول کا ان کا دل شگفتہ ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں عثمان بن عفان کو. یہ مار کا اثار قربانی مکمل ہوا. رومی بادشاہ کے ایجنٹ کے منظر دیکھ رہے تھے اور روم پہنچے اور اپنے بادشاہ کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا, سر ہم نے لیڈر بھی بہت دیکھے ہیں, ورکر بھی بہت دیکھے, لیکن آج تک نہ ایسا لیڈر دیکھا نہ ایسے کارکن دیکھے. ہم جو مدینہ میں منظر دیکھ کے آ رہے ہیں وہ تو اللہ کے رسول کے ادنے اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کو تلے بیٹھے ہیں. ان سے ٹکرانے کی غلطی نہ کیجیے. اگر ہم سے پوچھتے ہو ذرا تو اس سے زیادہ مقابلہ تو اس سے کیا جاتا ہے نا جو موت سے ڈرتا ہو. ان سے کیا مقابلہ کرو گے, ان سے تو موت ڈرتی ہے. خیریت اس میں ہے کہ ان سے مقابلہ نہ کیا جائے. رومی بادشاہ نے ارادہ ملتوی کر دیا, لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانگی کے لیے حکم دیا. دل کے بیماروں نے یہاں کارروائی ڈالی. اللہ منافقین کی سازشوں سے محفوظ رکھے. اونچی آواز سے کہو آمین. یہ جو منافق ہے نا, زبان کا میٹھا, زبان کا میٹھا اور دل کا کڑوا کمبا. بظاہر آپ اسے دیکھیں نا, بڑا خیر خواہ, بڑا دوست, یہی بس جی بس بہت میٹھا, لیکن بغل میں چھری, تار میں رہے گا بہت. یہ درمیانی جنس ہے نا جی, ایک کافر ایک مومن, یہ منافق درمیانی جنس ہے. ایک مرد ہوتا ہے, ایک عورت ہوتی ہے, ایک درمیانی جنس ہوتی ہے. یہ منافق جو ہے یہ درمیانی جنس ہے, کمبا. میں کہا کرتا ہوں دشمنی سیکھنی ہے تو ابو جہل سے سیکھو, اور دوستی کا انداز سیکھنا ہے تو ابو بکر سے سیکھو. دونوں معیار ہے, وہ دشمنی کا معیار ہے, وہ دوستی کا معیار ہے. دشمن بننا ہے تو ابو جہل بنو, اور اسلام کا دوست بننا ہے تو ابو بکر بنو. ابن ابی نہ بنو, اللہ ابن ابی سے بچائے. منافقین نے کارروائی ڈالی. دشمن کے پاس بے پناہ سامان ہے, بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے, ہماری تعداد کتنی ہے. اچھی چیز ہے جہاد, ہم بھی جانتے ہیں جہاد اچھی چیز ہے, لیکن بہرحال ہمارے بھی تو کچھ مسائل ہوتے ہیں. یہ جو بہرحال ہے نا, بہرحال
رب العالمین نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار إن يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے تعامل کے بغیر میرے رسول کا مشن ناکام ہو جائے گا تو سنو، میرا رسول، میرا دین تم میں سے کسی کے تعامل کا محتاج نہیں، تم سب ہمارے محتاج ہو۔ میں نے اپنے رسول کو اور اپنے دین کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، میں ہی اپنے نبی کا، میں ہی اپنے محبوب کا حامی و ناصر ہوں۔ تم سوچتے ہو اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو ان کی گاڑی نہیں چل سکے گی، گاڑی تو چلتی رہی، چل رہی ہے، دین کی گاڑی تو چلتی رہے گی قیامت تک۔ ہجرت کی رات کتنے افراد تھے رحمت عالم کے ساتھ؟ نہ ہزاروں، نہ لاکھوں، نہ کروڑوں، نہ اربوں، ایک ہی فرد تھا۔ رب العالمین نے فرمایا ہم اس ایک فرد کو اتنا جامع بنا دیتے ہیں، ہم نے اس ایک فرد میں اس قدر مرکزیت پیدا کر دی کہ کروڑوں افراد پر مشتمل لشکر بھی وہ کام نہ کر سکتا جو تنہا ابو بکر نے کر دیا۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم تعاون نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ اپنے نبی کا مددگار، رسول کا مددگار کون؟ کراچی کے روشن ضمیروں، انبیاء اور رسول کا مددگار کون؟ آدم سے لے کر ایدم تک، آدم سے لے کر رحمت عالم تک اپنے بندوں کی مدد کرنے والا کون؟ شاہ جی کی بات یاد رکھنا، شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستو۔ فرماتے تھے نا میں نے ایک حسین دیکھا جس کی جبین کی طلعتیں والضحیٰ سے منون ہوئی، جس کی زلفوں کی سیاہی واللیل اذا سجا سے منون ہوئی، جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بنتی نظر آئیں، جس کے شہر کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں، جس کی مہک سے پھول مہکنے لگے، جس کے دندان اقدس کی تابانی سے ستارے چمکنے لگے۔ میں نے ایک حسین دیکھا جو ساری کائنات میں نقطۂ حسن کائنات کا نقطۂ انتہا نظر آیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اسی حسین کے در کا سوالی بن جاؤں، لیکن جب اس کی سیرت کے حوالے سے جب میں اس کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ساری کائنات رات کے سناٹے کی آغوش میں سو رہی ہے، اور وہ حسینوں میں احسن، وہ جمیلوں میں اجمل، وہ شریفوں میں اشرف آنسوں کی برسات میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، پاؤں سوج گئے ہیں، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں۔ میں نے جب اس حسینوں کے حسین کو بھی روتے ہوئے اور مانگتے ہوئے پایا تو پھر میرے ضمیر نے رہنمائی کی، ان سے نہ مانگ، اب تو بھی اسی کے در پہ دامن پھیلا لے جس کے در پہ ایسے ایسے حسین بھی سوالی نظر آتے ہیں۔ دامن کس کے آگے پھیلایا جائے؟ کراچی کے روشن ضمیروں، مشکل کشار حاجت روا کون؟ اور یہ بھی سنیے کہ وہ جب چاہتا ہے تو ایک فرد میں اتنی مرکزیت پیدا کر دیتا ہے، وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنكِرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ۔ اللہ نے ہجرت کی شب ابو بکر میں اس قدر مرکزیت پیدا کر دی
کہ گویا ابو بکر حمایت حق میں پوری کائنات کا نمائندہ بن گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کا نام حمایت حق میں پوری کائنات انسانی کا نمائندہ بن گیا کہ وہ کام جو پوری انسانیت کو کرنا چاہیے تھا تنہا ابو بکر نے کر دیا. میرے عزیز دوستو، میں نے ابھی آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہے. میں اختصار سے گزر رہا ہوں اس مرحلے پر. پھیلاؤں تو صبح ہو جائے گی. نہیں، میں اتنا سنگین نہیں ہوں. 4 راتوں سے آپ جاگ رہے ہیں. 4 راتوں سے میں اتنا سنگین نہیں ہوں کہ آج بھی آپ کو جگاؤں. میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس سکین کہانی کے ذریعے رحمت عالم کے دوستوں کا سر بلند کر دیا. فخر سے سر اونچا ہو گیا اور منافقین روسیا ہو گئے. روسیا ہو گئے، تاریخی میں ڈوب گئے. کمبا لشکر روانہ ہو گیا اپنے قائد کی قیادت میں تبوک کے ٹارگٹ کی طرف. منافقین بیٹھ گئے. سر ہم محمد بمقعدهم خلاف رسول اللہ وقالوا ان يجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم وقالوا لا تنفروا في الحرب فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. یہ تو قرآن نے منافقین کی بات بتائی، لیکن 3 مخلص مسلمان بھی تھے جو اس مہم میں رہ گئے. نیت صحیح ہے مگر یہ سوچتے ہوئے کہ آج جائیں گے، کل جائیں گے، صبح جائیں گے، شام جائیں گے. سواریاں تیز رفتار ہیں، لشکر تو ضعیفوں کمزوروں کا خیال کر کے چلتا ہے، ہم تیز رفتاری سے پا لیں گے. لیکن چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا دشمن نے تو میدان میں آنے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مزاحمت کے فتح نصرت کے پرچم لہراتے ہوئے واپس تشریف لائے. مسجد نبوی کے صحن میں عدالت وفا ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا کہ تم اپنی نہ کی وجہ بیان کرو جو پیچھے رہ گئے تھے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 3 میں سے ہے جو مخلص مسلمان نہ جا سکے تھے، فرماتے ہیں منافقین جمع ہوئے اور من گھڑت کہانیاں سنانا شروع کی. کسی نے کہا جی میری آنکھ دکھتی تھی، کسی نے کہا میرا سر دکھتا تھا، کسی نے کہا میری ٹانگیں لرزتی تھی، کسی نے کہا جی بخار آیا ہوا تھا، کسی نے کہا نزلہ آیا ہوا تھا، کسی نے کہا میرا دادا مر گیا، کسی نے کہا میرا چچا مر گیا، کسی نے کہا میری نانی مر گئی. گھر گھر کے کہانیاں سنائی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سن رہے سلسلہ. حضرت کعب فرماتے میرے دل میں چاہا، میرے نفس نے چاہا تم بھی کوئی کہانی بھر لو کہ کتابت تو تمہارے گھر کی نہیں ہے. ابو الکلام میں کہیں قادر الکلام تو ہو، تم بھی گھر لو. لیکن میرے ضمیر میں رہنمائی کی نہ اس سے آگے جھوٹ بولو گے. جس کا سینہ محبت ہے وہی تم جھوٹ بولو گے، وہی تمہارے جھوٹ کا سردا چار کر دے گی. کامیابی اس میں ہے کہ سچ کہہ دو. عرض کیا اللہ کے رسول میں، میرا بھائی ہلال، میرا بھائی مرارا، ہم تینوں بالکل صحیح ہے کہ حکمن میں ہمارے پاس گھر چھوڑنے کے لیے خرچہ بھی تھا، سواریاں بھی تیز رفتار تھی. بس بات صرف اتنی ہوئی کہ ہم صبح شام سوچتے رہے، کل پرسوں سوچتے رہے، تیز رفتار گھوڑوں پہ بیٹھیں گے، لشکر کو پالیں گے. لیکن آپ اتنی جلدی واپس تشریف لے آئے کہ ہم یہی سوچتے بیٹھے رہے کہ آپ واپس آ گئے ہیں. ہم اپنی اس کوتاہی کی کوئی تعبیر نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کرتے ہیں. ہمارے لیے جو سزا اللہ اور اس کے رسول تجویز کرے وہ ہم پر آنکھوں پر برداشت کرنے کو تیار ہے. میرا بھائی ہلال، میرا بھائی مرارا، ہم تینوں بالکل صحیح ہے کہ حکمن میں ہمارے پاس گھر چھوڑنے کے لیے خرچہ بھی تھا، سواریاں بھی تیز رفتار تھی. بس بات صرف اتنی ہوئی
کہ ہم صبح شام سوچتے رہے، کل پرسوں سوچتے رہے، تیز رفتار گھوڑوں پہ بیٹھیں گے، لشکر کو پالیں گے، لیکن آپ اتنی جلدی واپس تشریف لے آئے کہ ہم یہی سوچتے بیٹھے رہے کہ آپ واپس آ گئے ہیں۔ ہم اپنی اس کوتاہی کی کوئی تعویل نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے جو سزا اللہ اور اس کے رسول تجویز کرے وہ ہم پر آنکھوں پر برداشت کرنے کو تیار ہے۔ یہ ہے دوستی کا معیار۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادا فقط صدقہ، میرے اس دوست نے سچ کہہ دیا، تو کم اب اٹھو حتی یقین اللہ کی، یہاں تک کہ اللہ تمہارے اس معاملے میں فیصلہ صادر فرمائے۔ اور تمام صحابہ کو حکم دے دیا ان سے اس وقت تک گفتگو کرنا بند کر دو جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دوں۔ جہاں بہت سارے میسج ہیں اس واقعے کے حوالے سے، آپ کے لیے بہت سارے پیغام ہیں۔ اسلام کا لفظ و ضبط بھی دیکھیے، قیادت اور اطاعت کا منظر بھی دیکھیے، اور جہاد کی اہمیت کو بھی دیکھیے۔ یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے مجاہدین میں سے ہے، جنہیں اللہ کہہ چکا ہے اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، جاؤ آج کے بعد میں تمہیں اپنے دامن رحمت میں لے لینے کا اعلان کرتا ہوں، دامن رحمت میں لے لینے کا اعلان کرتا ہوں، دنیا کی کوئی بات تمہیں جنت کے داخلے سے نہیں روک سکے گی۔ وہ ہے فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے سے ہم باہر نکلے تو دنیا بدل چکی، ہر چہرہ اجنبی نظر آیا، جدھر بھی دیکھتے ہیں ہر شخص میں پھیر لیتا ہے، بیویاں بھی علیحدہ ہونے کو تیار ہو گئی، رشتہ داروں نے بھی بولنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بچے بھی گفتگو نہیں کرتے۔ حضرت صاحب فرماتے ایک دن مدینہ کے بازار میں ایک چمٹی میرا نام پکار رہا تھا، لوگ اسے کہہ رہا تھا کعب بن مالک کا پتا دو، لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو میرے قریب آیا اور جیب سے ایک خط نکال کے مجھے دیتے ہوئے کہا اسے پڑھو اور جلدی سے جواب دو۔ یہ ہے اپنے شاہ غسان کا خط لائے ہوئے اپنے بادشاہ کا، انہوں نے آپ سے بہت یاد کیا ہے، پڑھو۔ خط کھولا اور پڑھا، لکھا تھا کار ہمیں معلوم ہے تم کتنے ہاتھ بڑھتر ہو، تم کتنے اچھے کارکن ہو اور تمہاری کتنی خدمات ہے اسلامی انقلاب کے ساتھ میں، تم تو ابتدائی دوست میں صحیح محمد کے، اور تم جیسا ورکر جس لیڈر کو ملے وہ لیڈر کو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، مگر افسوس کہ تمہاری قدر نہیں کی گئی اور تمہاری قربانیوں کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ ہم تو تمہارے منتظر ہیں، اگر آ جاؤ تو تمہارے قدموں میں ہم آنکھیں بچھائیں گے، جو کہو گے وہی مانیں گے، ہم تمہاری انتظار کر رہے ہیں۔ پارٹیاں بدلنے کے لیے ایسا ہی دولت پھینکا جاتا ہے اپنے، لیکن بکنے والوں کی کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ بکنے والوں کو اگلے بھی جانتے ہیں کہ یہ پچھلی سے جو وفا کر کے آیا ہے ہم سے بھی نہیں وفا کرے گا، لیکن یہ وہ کارکن نہیں تھے کہ انہیں ترغیب و ترہیب میں انہیں لالچ میں خریدا جائے۔ کعب بن مالک نے وہ خط سے پڑھا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے تندور جلتے ہوئے تندور میں پھینکا، چپٹی سے کہا اپنے دوست کے بادشاہ سے کہو ہمارے آقا نے ہم سے صرف بولنا بند کیا ہے نا، سوشل ریکارڈ کیا ہے نا، جسم کو ٹکڑے بھی کر دے تو جسم کے ہر ٹکڑے سے اس کی وفا کو کرانے بلند ہوں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ مشکلات و مسائل میں اور آزمائشوں میں اپنے قائد کا دامن چھوڑ دے۔ اس کو معلوم کیا اور پھر برستی ہوئی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ دشمنان اسلام ہم سے توقع کرنے لگے ہیں کہ ہم آپ کا دامن چھوڑ کر ادھر چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے رسول ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے حال کو رحم کیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا اس کے فیصلے کے انتظار کرا۔ حضرت کعب روتے ہوئے ہٹے، فرماتے جی کہا ایک پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤں، بھاری پتھر سینے سے باندھوں اور کود جاؤں، لیکن جس چیز نے ہمیں زندہ رہنے کا حوصلہ دیا وہ یہ تھی کہ ہم جب پہلے مسجد نبوی میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو رحمت عالم بڑے پیار سے ہماری طرف دیکھ لیا کرتے، بس حضور کا یہ دیکھ لینا زندہ رہنے کا سہارا بنے۔ اگر اتنا دن ہوتا تو شاید ہم زندہ نہ رہ سکتے۔ اس آزمائش میں کتنی باتیں گزر گئی دوستوں،
50 راتیں گزر گئی. فرماتے ہیں میں رو رہا تھا اپنے گھر کے اوپر والے حصے پہ بیٹھا ہوا کہ ایک صبح سلا کی پہاڑی سے آواز آئی. کہا مبارک ہو تمہیں, تمہاری شان غم ختم ہو گئی. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے, لیکن پھر آواز آئی مبارک ہو کعب, تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کی نگاہیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. فرماتے ہیں آواز میں اخلاص تھا, آواز میں محبت تھی, آواز میں اخوت کی مٹھاس تھی. میں نے اٹھ کے دیکھا تو میں نے دیکھا یہ آواز بلند کرنے والے تیز تیز قدموں کے ساتھ میری طرف بڑھنے والے ابو بکر صدیق تھے. آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر صدیق رونے والوں کو ہنسنے کا پیغام دینے والا, مایوسیوں کے بندر میں الجھے ہوئے کو امید دلانے والا, غم زدہ لوگوں کو بشارت سنانے والا. حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کو دیکھا تو میرے ضمیر نے مجھے کہا نظام کائنات ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن ابو بکر کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی. نعرہ تکبیر, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. کیوں گرفتاری سے نیچے اترے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کعب آج اس قدر شفقت کے قائد تمہیں یاد کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص رش کرتا ہے تمہارے مقدر پر. حضرت کعب فرماتے میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کرتا اتار کر گلے میں ڈال دیا اور دوڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پرتے مسرت میں قیدیوں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. مجھے دور سے دیکھتے ہی فرمایا کعب آج تم دنیا میں اس طرح ہو جیسے آج تم پیدا ہوئے ہو. اللہ نے تمہارے کردار کو, تمہاری زندگی کے ہر لمحے کو اپنے غیب و غضب سے محفوظ کر لیا. اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کی آیتیں جاری ہوئی. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. اللہ نے نگاہ کرم کی ہے اپنے نبی پر, مہاجرین پر, انصار پر, جنہوں نے مشکلات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا, اور ان تین پر کہ جن پر زمین کی وسعتیں تنگ ہو گئی, جنہیں اللہ کے سوا کوئی ماوا اور ملزا نظر نہ آیا, ہم نے انہیں معاف کر دیا اس لیے کہ ہم رئیس الرحیم ہیں. ہم اصلاح چاہتے تھے, انہیں مٹانا نہیں چاہتے. تین باتیں قابل توجہ ہیں. اگر کہ دکھ ان تین کا تھا لیکن قرآن کے اسلوب و بیان سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ خود تین شاید اتنا غم زدہ نہیں جتنا ان کا قائد اور ان کا استاد مغموم تھا ان کے اس غم میں. اس لیے کہ اللہ نے جب آنسو پوچھے تو پہلے اپنے نبی کے آنسو سے آنسو پوچھے. لقد تاب اللہ علی النبی, پھر مہاجرین و انصار کے آنسو پوچھے, پھر اس دین کی بات آئی. قرآن اس حوالے سے آپ کو کہنا چاہتا ہے کہ ملت اسلامیہ میں کسی مسلمان کا غم اس کے اکیلا غم نہیں ہوتا. ملت اسلامیہ میں کسی مسلمان کا دکھ اس اکیلے کا دکھ نہیں ہوتا, پوری ملت کا دکھ ہوتا ہے.